نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا۔ پارہ 29 سورہ دہر رکوع 1 آیت نمبر 7 تا 9۔ یوفون بالنذر، یہ بیان ہے، سبب ہے ابرار کا، عباد اللہ کا، اور ابرار اور عباد اللہ پر انعامات اور احسانات اور دیگر انعامات کے سبب کا بیان ہے کہ یہ لوگ، یہ متقین صالحین ابرار اور عباد اللہ جس کام کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے نظر مان لیتے ہیں تو پھر پورا بھی کرتے ہیں۔ نظر کا معنی ہے اپنے آپ پر یا اپنے اوپر کوئی ایسا کام واجب کر لینا جو شریعت مطہرہ میں آپ پر واجب نہیں تھی، پھر ایسے نظر کو پورا کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے عہد کی طرح۔ آیات مذکورہ میں ایفائے نظر کو اہل جنت کے لیے جزائے عظیم اور انعامات کا سبب بتلایا۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جب یہ لوگ اپنی طرف سے ان فرائض کو، واجبات کو پورا ادا کرتے ہیں جو ان پر فرض اور واجب نہیں تھی، تو جو فرائض و واجبات اللہ کی طرف سے لازم کی گئی ہے ان کا اہتمام تو بدرجہ اولیٰ کرے گی، بطریق اتم اس کو پورا کریں گے۔ اس طرح لفظ ایفائے نظر میں حقیقتاً وہ تمام واجبات، فرائض شرعیہ اور تمام فرائض و واجبات کو شامل اور متناول ہوگی۔ نظر کے انعقاد کے حوالے سے چند شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کام کی نظر مانی جائے تو وہ جائز ہو، حلال ہو، معصیت نہ ہو۔ لہذا اگر کسی نے کسی گناہ اور ناجائز کام کی نظر مان لی تو ضروری ہے کہ ناجائز اور حرام کام نہ کرے، قسم توڑے، قسم کا کفارہ ادا کرے، لیکن گناہ اور معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے واجب نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص فرض نماز یا واجب نماز مثلا وتر کی نظر مان لے تو یہ نظر لغو ہوگی، کیونکہ وہ فرض یا واجب تو پہلے سے ہی اس پر واجب الادا ہے۔ اور سیدنا امام ابو حنیفہ الغراء رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس کام کو بظر نظر اپنے اوپر واجب کرتا ہے اس کے جن سے کوئی عبادت شریعت مطہرہ میں واجب کی گئی ہو، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، قربانی وغیرہ، اور جس کے جن سے شرعاً کوئی عبادت مقصود نہیں ہے، اس کی نظر جو ہے لازم بھی نہیں ہے۔ اس نظر کا پورا کرنا جیسے کسی مریض کی عیادت ہے یا اتباع الجنائز ہے،
یا تشمیت العاطس، اگرچہ عبادت ہے، حقوق میں سے ہے، مگر یہ عبادات مقصودہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور والتفصیلات فی کتب الفقہ، ہدایہ میں پھر آپ تفصیل سے دیکھ لیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، ایفائے نظر خلوص کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جس میں کم و بیش سب پر اس کی سختی کا اثر ہوگا، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اہل جنت پر انعامات احسانات کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دنیا میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ علی حبہ، مع حبہ، علی بمعنی مع ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اہل جنت ایسے حالت میں بھی ان غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ وہ خود بھی کھانے پینے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فالتو باقی ماندہ کھانا نہیں کھلاتے، بچا ہوا کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ ان مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کے لیے مستقل طور پر کھانا تیار کرتے ہیں، عبادت کی نیت سے کھلاتے ہیں۔ اور قیدی سے مراد وہ قیدی ہے جو اصول شرعیہ، شریعت مطہرہ کے مطابق قید میں رکھا گیا ہو، اب خواہ کافر ہو یا مسلمان، قیدی قیدی ہوتا ہے، مگر بہرحال اس کے کھانے پینے کا انتظام، قیام طعام کا انتظام، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب جو شخص قیدی کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ گویا کہ حکومت اور بیت المال کی اعانت کرتا ہے، اس لیے قیدی چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اس کو کھانا کھلانا ثواب ہوگا۔ اور خصوصاً ابتدائی اسلام میں تو قیدیوں کو کھانا پینا، حفاظت کرنا عام مسلمانوں میں تقسیم کر کے ان کے ذمے لگا کر دی جاتی تھی، جیسا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ لیکن اب جب ریاست قائم ہے اور خلافت قائم ہوئی تھی، مسجد ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی، اور آج کل مستقل اسلامی حکومت قائم ہے، لیکن یہاں پر یہ ایک ایشو ہے کہ قیدی کو کھانا کھلانا جو ہے اس میں رعایا کو شامل نہیں کیا جاتا، اس کے لیے مستقل بیت المال سے پیسہ الگ نہیں کیا جاتا، لوگوں سے مطالبہ بھی نہیں کیا جاتا، یہ ایک معاملہ ہے۔ وعلی کل حال انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو اعانت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے عملی بدلے کے متمنی ہوتے ہیں اور نہ قولی بدلہ کے متمنی ہوتے ہیں۔ مثلا تھینک یو اور شکر گزاری زبانی طور پر بھی مطلوب نہیں ہوتی، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، مطلوب ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام انسانیت کا علم بردار ہے، اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ یہ جو برائے نام اسلامی تنظیمیں ہیں اور ہیومن رائٹ کے نام پہ عالمی طاقتوں نے اپنے لیے کچھ NGOs مقرر کی ہے، اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام آپ کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار نظر آئے گا۔ یوفون بالنذر، وہ پوری کرتے ہیں بالنذر اپنے نظر، منت
وَيَخَافُونَ اور ڈرتے رہتے ہیں یوماً اس دن سے کان شرہ مستطیرا جس کی معصیت ہر جگہ پھیلے ہوئی ہوگی، عموم ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وہ کھلاتے ہیں کانا علی حبہ اس کی محبت میں، مع حبہ مسکیناً مسکینوں کو، ویتیماً یتیم کو، واسیراً اور قیدی کو۔ انما نطعمکم بے شک ہم کھلاتے ہیں تمہیں، لوجہ اللہ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، لا نرید منکم ہم نہیں چاہتے تم سے، جزاء کوئی بدلہ، ولا شکورا اور نہ شکر گزاری۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم احفظنا من الشرور والفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔